بدعت کے حوالے سے بات ہے، جہاں سے بھی بات شروع کی جائے میں چاہوں گا کہ جی فضل بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں پھر آج جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں بدعت کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہے کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا، اور عربی میں ایک اتباع ہے، ایک ابتداء ہے۔ تو یہ جو اتباع ہوتی ہے وہ تو یعنی قرآن کریم یا احادیث مبارکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا صحابہ اکرام کے نقش قدم کو فالو کیا جاتا ہے۔ متبع کہتے پیچھے چلنے والے کو، اس کے سامنے کوئی رول ماڈل، کوئی مشعل راہ، کوئی مقتدا ہوتا ہے۔ اور ابتداء جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو نئے سرے سے ایجاد کرنا ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی نئی چیز جب ایجاد ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں۔ اگر قرآن میں، احادیث میں یا آثار میں اس کی اصل ہوتی ہے تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے، اس کو آپ سنت حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں، بدعت حسنہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، سنتاً حسنتاً، کہ جو کسی اچھی سنت کو ایجاد کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اسی کے مقابلے میں اگر کوئی غلط چیز کو پروموٹ کرے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے ان کا وبال بھی اس کو ملتا رہے گا۔ دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا کہ بھائی ہرگز تم جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی کی سنت ہے، اور تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مس گائیڈ نہیں کر سکتی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا جی ہمیں اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بتلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس چیز کو تم نے لے لینا ہے، وہ سنت ہے اور وہ بدعت کے خلاف ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اس بات کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ مردود ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا شر الامور محدثاتھا، کہ سب سے برے کام دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا، اور فرمایا کہ ہر نئی بات جس کی اصل قرآن میں نہ ہو وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جائے گی۔ پھر اس میں بدعت کی دو تعریفیں کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے بھی۔ ایک وہ بدعت ہے جو آپ کو فسق اور نافرمانی کی طرف لے جائے، ایک وہ بدعت ہے جو آپ کو کفر کی طرف لے جائے، تو ان دونوں کا حکم الگ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کسی بھی چیز کو جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو قرآن کریم میں، احادیث میں یا اجماع میں، اجماع بھی قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں، اس سے ہم نے پرکھ کر دیکھنا ہے، اگر وہ اس چیز کے مطابق ہو تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عنہما کے بارے میں، کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو کہیں پر جو ہے وہ ایک مسجد تھی، تو وہ 2 رکعت پڑھنے لگے لیکن مسجد اس طرف تھی اور انہوں نے 2 رکعت وہاں پڑھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ مسجد ادھر ہے آپ نے 2 رکعت وہاں پڑھی، تو فرمایا مسجد تو وہاں ہے لیکن ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، اس وقت یہ مسجد آباد نہیں تھی، آقا نے وہاں 2 رکعت پڑھی تھی تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے بھی وہاں 2 رکعت پڑھی۔ ماشاءاللہ جو باتیں جس انداز سے ہو رہی ہے تو میرے خیال میں تمام باتیں ہی ایسی ہے کہ جس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، خرابی یہاں آتی ہے کہ اس بدعت کو سنت کے مقابلے میں جب پیش کیا جاتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا اگر آپ اس کو لازم سمجھیں گے، آپ اس کو فرض سمجھیں گے، آپ نہ کرنے والے کو یعنی تانے دیں گے، اس کے لیے جو ہے نا وہ برے القابات استعمال کریں گے۔ میرے نا چھوٹے چھوٹے سے کچھ سوال ہیں میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ میں اسی ضمن میں کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا
اور ان کے ورثاء نے اس کے ایصال ثواب کے لیے 40ویں دن کوئی پروگرام نہیں کیا، تو لوگ اس کو اتنی حد تک لازم سمجھ بیٹھے کہ وہ کہتے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں مجبوری بھی ہو سکتی ہے. ہاں، بنیادی بات یہ ہے کہ دن خاص کیے بغیر آپ اس کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں، مدرسے میں، ہاسپٹل میں، کنویں میں کہیں بھی پیسے لگا سکتے. جانور ذبح کرنا یا خون بہانا یا گوشت تقسیم کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستڑے خدای ناراضہ. عام طور پہ جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ فرائض اور واجبات میں ڈنڈی مار جاتا ہے. قبروں پہ جو سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ فرض نمازیں پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. جو اس طرح کی رسومات خرافات اور بدعات میں پیسے لگا رہا ہوتا ہے وہ فرض زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. اس کے اپنے پڑوس میں بیوائیں، یتیم، نادار، مفلس ہوتے، ان کی کوئی خبر گیری نہیں ہوتی. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. تو میرے خیال میں ایک متفقہ میسج یہ جائے، ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے. مفتی صاحب کی جو اپنی بات ہے نا، تو یہ اپنی بات پر ہی اگر آ جائے تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے بھی یہ جملہ کہا کہ 40واں خاص نہ کیا جائے، آپ 10ویں، 20ویں، 30ویں، 40ویں، 50ویں میں کریں. نمبر 1. دوسری بات میں نے کی کہ جانور ذبح کرنا یا خون بہانا یا گوشت تقسیم کرنا یا پکا کے کھلانا لازم نہ کیا جائے. آپ مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، صدقہ اور خیرات کریں. دیکھیں سنیں، بدعت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد جائز کام ہوتی ہے. یہ تفسیر کی تمام کتابوں میں دیکھیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا یا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ بڑی کوششیں کرتے تھے اور اس کو اچھا سمجھتے تھے، ثواب سمجھتے تھے. یا خسرت دنیا والآخرہ. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کان اوائلہم علی حق، ان کے ابتدائی لوگ حق پر تھے. فاشرکوا بعبادت ربہم، بعد والوں نے شرک کیا. وابتدعوا فی دینہم، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی. آپ اگر اپنے لوگوں کا راستہ شروع میں نہیں روکیں گے تو وہ آپ کے قابو سے بھی نکل جائیں گے. ہم بالکل یہی چیز سمجھا رہے ہیں کہ اب ایسا اس کو لازم سمجھنا کہ قرض لینا، آپ خود کہتے سود لینا، اور ممند ایجنسی میں باقاعدہ 2 جانور لائے جاتے ہیں اور ادھر روح نکلتی ہے، ادھر اس کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے اور نہ کرنے والے کو تانے دیے جاتے ہیں. اور اس خیرات کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر میں نے خیرات نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے. پھر کہتے ایسی خیرات کروں گا کہ لوگ واہ واہ کرے. اللہ کو تو ہم نے بیچ سے نکال دیا، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ایسی خیرات کریں گے لوگ واہ واہ کریں. ہم میرے خیال میں اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے اور اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے. بالکل صحیح ہے فضل بھائی، تھینک یو سو مچ. باقی جو